میں لوگ بدلتے بھی بہت ہیں. ایک خلیل احمد نامی بندہ پیدا ہوا, اس نے اپنے آپ کو کہا کہ میں ماہرہ شریف سے مرید ہوں اور میں اعلی حضرت کے خاندان سے مرید ہوں, اعلی حضرت کے پیر خانے سے مرید ہوں. تو اب اپنی سنیت اس نے منوا لی کیونکہ ماہرہ شریف سے میں مرید ہوں. اور پھر وہ کہنے لگا لیکن سنیے, میں حسام الحرمین کی تصدیق نہیں کرتا, اور حسام الحرمین میں جن 5 کو کافر کہا گیا ہے اس پر میں کف لسان کرتا ہوں, زبان بند کرتا ہوں, جو بات طاہر القادری کرتا ہے کہ میں زبان بند کرتا ہوں, کچھ نہیں کہتا. تو علماء نے پوچھا کہ تیرا جو پیر ہے, سنیے کہ ذرا بنیاد, تیرا جو پیر ہے ماہرہ شریف کے, وہ تو حسام الحرمین کی تصدیق کرتے ہیں اور دیوبندیوں کے ان 4 اور جناب جو ہے کہ اس مرزا 5 اس کی تکفیر کرتے ہیں, تو تیرا پیر تو ان کو کافر کہتا ہے, تو ان کو کافر نہیں کہتا, تو تیری بیعت کیسی رہی؟ یہ سوال کیا. اس پر اس نے جواب کیا دیا؟ اس نے کہا کہ دیکھو میں یہ بات آپ کے سامنے واضح طور پر کر دیتا ہوں. کہا کہ دیکھو امام احمد بن حنبل نے جناب جو ہے امام احمد بن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے یزید کی تکفیر کے لیے کوئی صراحت نہیں لکھی, لیکن بعد والوں نے صراحت لکھی. تو اس سے وہ امام اعظم کی بیعت سے نکل گئے؟ نہیں نکلے. کہا دیکھیے کہ جس طرح کہ ہم غوث اعظم جو ہیں وہ یزید کی تکفیر کرتے ہیں اور حنفی جو ہیں وہ یزید کی تکفیر باز نہیں کرتے ہیں, اور قادری بھی ہوں تو وہ بیعت سے نہیں نکلتے, تو جس طرح یزید کی تکفیر میں غوث پاک کا مرید ہو کر نہ نکلا, اسی طرح اگر میں ماہرہ سے مرید ہوں اور میں اگر تھانوی, امبیٹوی اور گنگوہی اور نانوتوی اور مرزا کو کافر نہ کہوں تو میں ان کی بیعت سے نہیں نکلا. سمجھے آپ دلیل کیسی لایا؟ اس پر جواب علماء نے یہ دیا کہ یزید کا مسئلہ اور تھانوی کا مسئلہ ایک نہیں, فرق ہے. یزید کی تکفیر اور گنگوہی کی تکفیر میں فرق ہے. یزید کی تکفیر اور نانوتوی کی تکفیر میں فرق ہے. وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ یزید نے جو کیا اس کی تکفیر جائز بھی ہے اور بعض لوگوں نے سکوت کیا, لیکن جنہوں نے سکوت کیا ان پر کفر لوٹے گا نہیں, اس لیے کہ یزید کے تکفیر میں روایت مختلف ہے. جو باتیں بتائی جا رہی وہ کفر ہے, جو باتیں بتائی جا رہی ہے وہ کفر ہے, اور اس میں تعویل بھی نہیں ہو سکتی. ایک تو کفر ہونا, قطعی کفر ہونا, غیر تعویل ہونا, ان 2 چیزوں سے تکفیر نہیں ہوگی. تیسری چیز یہ ہوگی کہ منسوب میں روایت بھی صحیح ہو کہ یہ بات اس نے کی بھی کہ نہیں کی ہے. ایک آدمی آپ کے سامنے آ کر ایک جملہ بولے کہ جناب دیکھیے اگر کوئی ایسی بات کرے تو یہ کفر ہے, آپ کہیں گے بالکل کفر ہے, یہ تو غلط بات اس نے کی ہے. تو کہا کہ جناب یہ بات فلانا کر رہا ہے, آپ اس کو کافر کہیں, آپ کہیں گے نہیں, احتیاط کا تقاضا ہے کہ پہلے تحقیق کریں گے یہ بات اس نے کی بھی کہ نہیں کی. تو ایک ہے کفر کا قطعی ہونا اور ایک کفر کا قطعی ہونا اور ایسے الفاظ ہونا کہ جس میں تعویل نہ ہو سکے. جس طرح کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے, اس کو مانا کہ کفر فقی تو کہا گیا ہے, لزوم کفر کہا گیا ہے, لیکن اس میں تعویل قدرت کی ہے, تعویل قدرت کی ہے. تو لہذا ایسا جملہ معاذ اللہ جو کفریہ ہو, جس میں تعویل بھی نہ ہو, اور جس نے کہا ہے اس تک بات ٹھیک ہو, تب اس کی تکفیر کرنا واجب ہے. جو تکفیر نہیں کرے گا خود کافر ہو جائے گا. یزید کا مسئلہ یہ تھا کہ یزید کے بارے میں جو باتیں ہیں جو لکھی گئی ہیں وہ تو کفر ہے, تعویل اس میں نہیں ہے, لیکن یہ بات یزید سے ہوئی کہ نہیں ہوئی اس میں تھوڑا شک ہے. اس لیے بعض علماء نے تکفیر کی, بعد میں سکوت کیا. تو لہذا کفر ہے, تعویل نہیں ہے. سمجھ رہے میری بات؟ کفر ہے اور تعویل نہیں ہے. نسبت میں اختلاف ہے, تو نسبت میں اختلاف کے حوالے سے قول کو کفر کہا جا رہا ہے, قول کو غیر تعویل ہونے کے اعتبار سے کفر کہا جا رہا ہے, لیکن قائل تک یہ نسبت ہے بھی کہ نہیں اس میں شک کی بنا پر یزید کے لیے توقف باز نے کیا. لیکن تھانوی, نانوتوی, گنگوہی ان کا کفر ہے بھی قطعی غیر تعویل, اور یہ خود اپنی کتابوں میں اس کا دفاع کرتے ہیں اور یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ یہ انہوں نے لکھی تھی, کسی اور نے نہیں لکھی. تو یہاں پر مسئلہ اور ہے, نسبت بھی صحیح ہے کہ کہنے والا یہی ہے, اور بات جو کی ہے اس میں تعویل بھی نہیں ہو سکتی, اور جو بات کی ہے وہ کفر قطعی ہے. لہذا ان کی تکفیر جو نہیں کرے گا وہ خود کافر ہو جائے گا. اور اسی اصول کو امام احمد رضا نے ذکر کیا کہ من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر. جو ان غلیظ عبارتوں کو کہ حضور خاتم النبیین آخری معنی کرنا یہ عوام کا خیال ہے, لیکن آخری معنی یہ نہیں کہ حضور پہلے آئے یا بعد میں آئے, حضور کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے تو خاتمت محمدی میں فرق نہیں آئے گا. یہ واضح کفر ہے, قطعی کفر ہے, اس میں تعویل بھی نہیں, اور یہ ثابت ہے کہ یہ نانوتوی نے کی ہے, کسی اور جن بھوت نے نہیں کیا ہے. تو نسبت بھی ثابت ہے, کفر بھی قطعی ہے, اور غیر تعویل ہے تو تکفیر کی جائے گی. اور اس میں یہ قاعدہ متحقق ہوگا کہ یہ قول جس کے پاس پہنچا اور اس نے عبارت دیکھی
جب نسبت ثابت ہو چکی ہے اب سکوت نہیں ہو سکتا، اب اس کو کافر ہی کہا جائے گا، اور جس نے سکوت کیا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ تو طاہر الپادری کے ساتھ امت کا سب سے بڑا اختلاف جو ہے وہ یہ ہے کہ آج عاشق رسول وہ بنتا ہے، لیکن وہ حسام الحرمین پر کہتا ہے کہ نہیں، عبارت تو کفر ہے، کافر نہیں کہوں گا۔ ہم نے کہا یہی تیرے لیے اسلام سے نکلنے کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ شرعی مسئلہ تھا، یہ حضور کی ناموس کا مسئلہ تھا، یہ حضور کی عزت کا مسئلہ تھا، گندی گالیاں تھی، وہ کفر قطعی تھا۔ امام احمد رضا نے اپنا حق ادا کیا جو حضرت عمر منافقین کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر اپنی غلامی کا حق ادا کرتے تھے۔ سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو آپ اس کو اس جانب سے نہیں دیکھیں کہ ظلم ہوا، ظلم نہیں ہوا، ظالم کو ظالم کہنا ہی تقویٰ ہے، نیک کو نیک کہنا ہی تقویٰ ہے، لیکن ظالم کی پردہ داری کرنے والا اگر سفید ریش بھی ہو تب بھی وہ شیطان ہے، اس لیے کہ ظالم کو ظالم کہنا دین ہے اور نیک کو نیک کہنا، سمجھ رہے میری بات آپ؟